ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ۔ اچھا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم الحمد صلی علی۔ للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا فلسفے کے حوالے سے، اس کا ایک سیزن الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا، جس میں ہمارا خیال تھا کہ کچھ فلسفیانہ مباحث جو ہیں وہ ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ تو اس میں قدیم یونانی فلسفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے سیزن میں اپنے میں جو جس پر بات کریں گے وہ مختلف ازمز پر انشاءاللہ بات ہوگی ہماری، مطلب مغربی تہذیب کو لے کر چلیں گے۔ اچھا، ازمز میں کچھ فلسفے بھی آتے ہیں، مطلب فلسفیانہ افکار، فکری رجحان، اور اسی طرح سے وہ بعد میں جب کسی ایک تہذیب میں انہیں اختیار کیا جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ جو ازمز ہوتے ہیں ان میں آ، فلسفیانہ افکار، فکری رجحانات وغیرہ، اور ساتھ پھر کوئی تہذیبی رجحانات وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم آج اپنی کلاس نہیں کریں گے، صبح کو میری تھوڑی سی طبیعت بھی خراب تھی۔ خیر، طبیعت کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میں نے کہا پہلے ایک سوالات جوابات کی نشست کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہی انشاءاللہ پھر ہم اپنا اگلا سیزن شروع کریں گے۔ جی، تو آپ لوگوں کو اجازت ہے، آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ سوالات اس طرح سے ہوں گے کہ ہم آپس میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، جو بھی سوال ہوگا اس پر آ، رائے آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہمیں آتا ہوگا تو وہ اللہ کی مدد سے آتا ہوگا اور وہ بتائیں گے انشاءاللہ، جو نہیں آتا ہوگا تو اساتذہ کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال سوالات کا دائرہ کار وسیع، مذہب، ادب، فلسفہ، تاریخ، تہذیب، جغرافیہ، فلکیات، یا جو بھی آپ کو اجازت ہے آپ ان تمام حوالوں سے جو ہے وہ اسی طرح سے صحافت ہے یا اردو ادب وغیرہ، یہ چیزیں سب کچھ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آن لائن سیشن میں سوال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تو وہ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا لیا تو وہ جو لیکچرار ہوتا ہے وہ خود پوچھ لیتا ہے کہ ہاں فلاں آپ نے ہاتھ بلند کیا ہے، آپ اپنا سوال پیش کریں۔ لیکن اس کے بجائے یہ طریقہ زیادہ آسان ہے کہ جو بھی سوال کرنا چاہے بتائے کہ میرا یہ نام ہے اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سوال پوچھیں۔ جی احباب، آپ لوگوں کو اجازت ہے، فرمائیے، حکم۔ میں نے دن کو میسج اسی لیے کرا دیا تھا، اصل میں اس طرح کی کوئی نشست ہوتی ہے پھر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیا پوچھوں، اور جو پوچھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ ذہن سے اس وقت نکلا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ پتہ نہیں کچھ میں نے پوچھنا تھا لیکن ابھی ذہن میں نہیں۔ تو دن کو میں نے میسج اسی لیے کرایا تھا تاکہ آپ لوگوں کا جو بھی اس طرح کا کوئی سوال وغیرہ ہو اسے آپ ذہن میں مستحضر کر سکیں۔ بہرحال آپ لوگ سوال پوچھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں فضل حق عرض کر رہا ہوں۔ جی جی سر میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو الحاد ہے یہ کافی زیادہ عام ہے، اور طرح طرح کے جو ہے نا نئے لوگ
سامنے آتے ہیں اور اعتراضات وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے رد میں ہمارے ہاں خاص کر پاکستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ پراپر طریقے سے ان کو ڈیل کیا جاتا ہو، اور ان سے جو ہے نا مجادلہ ہوتا ہو، اور ان کو راہ حق کی طرف بلانے کی کوشش کی جاتی ہو؟ اور کیا یہ اجتماعی سطح پر ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے، یا یہ ہے کہ انفرادی طور پر لوگ اس کو آ، اس کا جواب دیتے ہیں اور یا کوشش کرتے ہیں؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیے کہ الحاد دو طرح کا جو اس وقت معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک الحاد نظریاتی اور دوسرا الحاد دیسی. دیسی کی میں نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا. ایک نظریاتی الحاد ہے اور دوسرا دیسی الحاد ہے. نظریاتی الحاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو واقعی سائنس وغیرہ سے یا پھر کچھ مغربی فلاسفہ، جیسے میں نے بتایا تھا برٹن رسل ہو گیا، کارل مارکس ہو گیا، یا دوسرے جیسے سیگمنڈ فرائڈ وغیرہ اور اس طرح کے، ان لوگوں کی کتابیں وغیرہ پڑھ پڑھ کر اور ریسرچ کر کے، یعنی سائنس وغیرہ سے متاثر ہو کر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ الحاد میں چلے گئے. ایک اس طرح کے ملحدین ہیں، اور اس طرح کے ملحدین یہاں ہمارے پاکستان میں تو کم ہیں، مغربی دنیا میں بہت زیادہ ان کی تعداد ہے، اور بہت ہی زیادہ تعداد. بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑی جو ہے وہ بڑے بڑے مناصب پر ہیں. تو پاکستان میں اس طرح کے اگر کوئی ہیں بھی تو وہ چھپے ہوئے، زیادہ ظاہر نہیں ہے. لیکن بہرحال ہے صحیح جو نظریاتی ملحدین. اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا زیادہ تر جو مکالمہ ہوتا ہے یا ان لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے، تو وہ پھر اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نظریاتی ملحدین کی جڑوں کو جانتے ہیں. مطلب جو خود اس لیول پر ہیں کہ جو اس طرح کے نظریاتی ملحدین کو جانتے ہوں اور ان کے ساتھ مکالمے وغیرہ کی اور ان کی اصلاح کی جو ہے وہ ایک حیثیت بھی رکھتے ہوں. جس طرح سے میں چند لوگوں کا نام لوں گا. ڈاکٹر عمار خان ناصر کا نام لوں گا. ان کو الحاد پر بہت اچھی دسترس ہے، یعنی نظریاتی طور پر ان کی جڑوں کو جانتے ہیں. ڈاکٹر عمار خان ناصر ہیں. اسی طرح ڈاکٹر حافظ محمد زبیر ہیں جو لاہور میں اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. بلکہ ان کا الحاد کے بجائے یہ مستشرقین وغیرہ پہ زیادہ گرفت ہے، لیکن تقریباً وہ الحاد کو بھی اچھا جانتے ہیں. اور اسی طرح سے جو یہ انڈیا میں بلکہ انڈیا میں کہاں ہوتے ہیں، اب تو شکاگو میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی. تو ان کا تو خیر مطلب ایک مناظرانہ طریقہ بھی ہے، لیکن وہ ہیں. اسی طرح سے پاکستان میں کچھ اور شخصیات ہیں، جیسے ڈاکٹر رشید ارشد پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کچھ پوتے ہیں یا بھانجے ہیں، بھانجے میرے خیال سے. رشید ارشد نام ہے ان کی. ایک سیکولرزم کے نام سے ایک بڑی اچھی کتاب بھی ہے. پھر اس کے علاوہ اس طرح کے لوگ یعنی اور بھی کئی ہیں. اس ایسے موقع پر پھر ذہن میں بھی نہیں آتے، لیکن یہ اشارہ ایک ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ملحدین کی نظریاتی جڑوں کو جانتے ہیں. دوسرے قسم کے ملحدین ہوتے ہیں دیسی. یہ دیسی کیا ہیں؟ ان کو چاہیے ہوتا ہے روپیہ پیسہ. ان کا کوئی دین ایمان مذہب نہیں ہوتا، کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور فیس بک پر اکاؤنٹ کھولا ہوا ہوگا، کسی طرح سے یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا ہوگا، کوئی واٹس ایپ چینل ہوگا، کچھ بھی یعنی سوشل پلیٹ فارمز ہوں گے. ان میں یا تو صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہوں گے، یا انبیاء کرام کو، یا قرآن کریم کو، یا اسلام کو، یا اسلامی تاریخ پر باتیں کر رہے ہوں گے. ان کو چاہیے ہوتے ہیں ویوز، اور ان کو چاہیے ہوتے ہیں لائکس اور کمنٹس. وہ ہمارے پھر جو جیالے ہوتے ہیں نا، جیالے اس طرح کے، مطلب جیالے تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ہمارے جو پھر جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، اور باقاعدہ انہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر. تو یہ
बेचारे जो मुल्हिदीन होते हैं इनको पैसा चाहिए होता है, और ये पीछे नाबियों के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, बस इसके सिवा कोई मकसद नहीं होता। बल्कि किसी के लिए न भी काम करे, अपने एक ग्रोह बनाकर ये लोग काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा फितना फैला रहे होते हैं। अच्छा, इनमें जो इस तरह की, अब ये बात आ जाती है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिस पर जिस प्लेटफॉर्म से इस तरह के लोगों के लिए काम किया जाता हो, उनकी इस्लाह वगैरह के लिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया नजरियाती किस्म के मुल्हिदीन हैं, उनके लिए नजरियाती सतह पर काम करना जो है, ये तो शख्सियात का काम है। वो ज़ाती तौर पर जो काम करती हैं शख्सियात, उनके मुकालमात भी होते हैं, या फिर कम अज़ कम उनकी तहरीरें सामने आती हैं, पॉडकास्ट वगैरह आते हैं। तो इस तरह का मतलब वो इनफरादी तौर पर काम करते रहते हैं। तो उनके लिए तो मुझे कोई खास इज्तिमाई शक्ल में मालूम नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, बहरहाल इंडिया वगैरह में या इस तरह कुछ इदारे हैं जैसे, या मगरिब में भी हैं, जैसे कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब जो जदीदियत वगैरह के खिलाफ, बल्कि वो ज्यादा उनका काम ईसाइयत पर था, लेकिन मतलब उन लोगों के इदारों में इस तरह के शोबे पाए जाते हैं। जो नजरियाती मुल्हिदीन है उनका तो ये मामला है। जो देसी मुल्हिदीन है, उनकी रोकथाम के लिए हमारे जज्बाती मुसलमानों की बहुत ज्यादा दुकानें हैं। बहुत ज्यादा दुकानें हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि फिर हमारे लोगों को भी ये चाहिए होता है। कुछ तो मुखलिस भी होते हैं, लेकिन मुखलिसों के साथ कुछ को नाम चाहिए होता है, कुछ को जो है उन्हें भी मतलब फिर ये व्यूज वगैरह चाहिए होते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने भी अच्छी खासी दुकानें खोल रखी होती हैं, और इस तरह की दुकानें बहुत ज्यादा हैं, काफी ज्यादा। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए कि मुनासिब नहीं समझता, क्या पता किसी एक से आप लोगों की भी वाबस्तगी वगैरह हो। तो लेकिन काफी सारे हैं, अपने तौर पर वो काम कर रहे हैं, तो अच्छा है, ठीक है, मतलब अल्लाह करे कि वो कामयाब हो। लेकिन एक मुस्तकिल बुनियादों पर काम एक अलग बात होती है। ये 2024 की बात है। उस वक्त अ, इसी तरह के एक प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ा हुआ था, और मेरा फेसबुक से ही एक मुल्हिदीन की एक टीम के साथ मेरा मुकालमा हुआ था। और मुकालमा खास तौर पर जो हुआ था जिस टीम से, उसमें उन्होंने उस टीम में उनके तीन चार नुमाइंदे थे बड़े, और उनके नामों में से दो नाम जो हैं वो अ, लड़कियों के रखे हुए थे, दो नाम लड़कों के रखे, दो तीन चार बल्कि लड़कों के थे। जो लड़कियों के थे, एक का नाम जुबैदा रशीद था, और दूसरी का नाम था अबाबी। ये हकीकत में लड़कियां नहीं थी ना, ये हकीकत में नाम थे, बल्कि वैसे ही उन्होंने ये नाम रखे हुए थे। मेरा इन दोनों के साथ मुकालमा हुआ था। तो अच्छा, इनका तरीका वारदात क्या होता है, इस पर मैंने एक तहरीर लिखी भी है, गालिबन आप लोगों को शायद मैंने भेजी भी होगी, अगर नहीं भेजी तो मुझे याद दहानी करा दीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। उसी वक्त मैंने तहरीर लिखी थी इस पर। अच्छा, इनका तरीका ये है कि वो जो मोहतरमा कहाँ थी, जो भी था, उससे एक मुकालमा भेजा मुझे। और मुकालमा है खुदा और जुबैदा रशीद के दरमियान मुकालमा। जुबैदा रशीद खुदा से, मुझे क्यों पैदा किया खुदा, मैंने आपको इम्तिहान के लिए पैदा किया। जुबैदा रशीद, इम्तिहान से पहले इंसान से पूछा जाता है, आपने मुझसे पूछा था। खुदा कुछ सोचते हुए, नहीं मैंने तो नहीं पूछा था, नाउजुबिल्ला। मतलब इस तरह का एक मुकालमा उसने तैयार किया हुआ। अब सबसे पहले उसने मुझे ये भेजा कि कहने लगे कि अगर आप हमसे मुकालमे का अहल साबित करना चाहते हैं तो इस मुकालमे का मंतकी जवाब दें। मैंने उनसे कहा कि गुजारिश ये है, पहली बात यह कि मैं आपके उस खुद साख्ता मुकालमे का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ जो आपने तैयार किया हो, जिसका खुदा और आपके दरमियान कोई वास्ता ना हो। यानी ऐसा हकीकत में तो है ही नहीं है कि खुदा और आपके दरमियान मुकालमा हुआ ना। अगर हुआ होता तो मैं उसका जवाब देता। हो ही नहीं सकता और हुआ भी नहीं है, तो मैं इसका पाबंद नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपके नजरिए के मुताबिक आपका खुदा के साथ मुकालमा हुआ है, तो वो हमारा झगड़ा ही खत्म। बात ही यही थी कि आप खुदा को नहीं मानना चाहते थे, तो आपने मुकालमा किया, मान लिया, बस बात खत्म। तो इसमें मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म, आपने खुदा मान लिया, मुकालमा जो कर लिया उससे। बहरहाल फिर
اس سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، اور کہا کہ اسلام پر بات ہو۔ میں نے کہا اسلام پر کیوں ہوگی؟ اسلام اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی چیز باقی ہے جس پر ہم بات کریں اور اس کو پورا کریں۔ میں نے کہا اسلام کو دفاعی پوزیشن پہ میں نہیں اتار سکتا، آپ کے نظریات پر بات ہوگی، الگ آپ ہیں۔ کہنے لگے ہمارے کوئی نظریات ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر نظریات ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ایک ملحدانہ تحریک وغیرہ یا یہ چیز کے مطلب آپ کا پھر وجود ہی نہیں ہے جب آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات ہوئی، اس سے تو اتنی بات ہوئی۔ جو ابابیل کے نام سے تھا اس سے میرا پورا ایک ہفتہ مکالمہ ہوا، لیکن افسوس کے بعد میں میرا موبائل ریسیٹ ہو گیا تھا۔ وہ پورا مکالمہ حالانکہ میں نے سیو کیا ہوا تھا اپنے پاس، لیکن وہ سب کچھ چلا گیا تھا پھر، اور مجھے کافی افسوس ہوا۔ اچھا، میری ان سے بات ہوئی سائنس کے حوالے سے۔ میں سائنس کو میں صحیح سے نہیں جانتا، کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس سائنس کا علم نہیں ہے۔ سائنس کے آغاز کے حوالے سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ دیکھیں آپ سب کچھ اپنی بنیاد سائنس پر رکھتے ہیں، بتائیں یہ سائنس کب سے ہے؟ کہنے لگے کہ سائنس تب سے ہے جب سے فطرت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کو کس نے کہا، کس نے بتایا؟ کہنے لگی کہ علم نے۔ میں نے کہا اب بتائیے کہ علم نے بتایا ہے سائنس تب سے ہے جب سے فطرت ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا کہ علم کب سے ہے؟ کہا کہ علم تو بہت بعد میں آیا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہ کس نے بتایا کہ علم بہت بعد میں ہے؟ کہا کہ سائنس نے۔ میں نے کہا اب یہ بتائیے مجھے کہ علم پہلے علم نے آپ کو بتایا کہ سائنس پرانی ہے، یا پہلے سائنس نے بتایا کہ علم بعد میں آیا؟ ان میں سے آپ پہل کس کو مطلب پہلی حیثیت کس کو دیں گے؟ کہنے لگی سائنس کو، ظاہر ہے سائنس نے بتایا کہ علم بعد میں آیا۔ تو میں نے کہا کہ جب علم آیا ہی بعد میں ہے تو اس کو کیا پتا کہ سائنس پہلے سے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں، علم نے بتایا نا کہ سائنس پہلے سے۔ تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علم آیا ہی بعد میں ہے۔ بہرحال میں نے اس کو اس میں کافی الجھا کے رکھا، اور پھر میں نے اسے کہا کہ اس میں دور اور تسلسل وغیرہ وہ میری بات کی، تو اب اس کو یہ نہیں پتا تھا دور اور تسلسل کسے کہتے۔ میں نے اس کو قطبی سے دور اور تسلسل کا پورا چیپٹر پڑھایا، منطق کی قطبی سے۔ میں نے کہا دور اور تسلسل یہ ہوتا ہے۔ 2 دن تو ہمارے دور اور تسلسل کو سمجھنے پہ لگے، میں اسے پڑھا رہا تھا۔ اچھا، بعد میں جب وہ دور اور تسلسل کو سمجھ گیا تو پھر کہنے لگا کہ یہ تو آپ لوگوں کا خود ساختہ فن ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ تو بات ہی کہہ رہے تھے کہ منطقی بات کریں، اب منطق کی بات آئی ہے تو آپ کہتے ہیں خود ساختہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد الحمدللہ یہ ہوا کہ وہ بس ایک لحاظ سے لاجواب ہی ہو گئے تھے، اور جو ہے بعد میں ان سے کوئی تفصیلی پھر بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ تو عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیسی قسم کے ملحد ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ کو یہ ملیں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اصل میں ہر ایک کو جواب دینا اور ہر ایک کے سے الجھے رہنا، یہ نہ تو ہمارا کام ہے، اور ایک تو ہمارا کام بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ باقی یہ جو ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی لوگ کام کر رہے ہیں، یہ کام ذرا اچھا تگڑا کام ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ وابستگی اختیار کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ جی ہیلو۔ جی سر، آواز آ رہی ہے آپ کی، بیچ بیچ پہ کٹتی بھی ہے تھوڑی لیکن آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم۔ جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا سوال یہ کہ آج جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ملحدین وغیرہ اعتراض کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مذہب خدا ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو ایک ملحد شخص یا ایک مذہب سے بیدار شخص مذہب کیوں قبول کرے گا؟ مذہب کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اور پھر مذاہب میں اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ اسے ایک شخص جو
فلسفے کو ہی مانتا ہے تو اسے فلسفے کی بنیاد پر کیسے مذہب کو سمجھائیں گے، اور وہ فلسفے کی بنیاد پر کیسے مذہب قبول کر سکتا ہے؟ تو کسی مذہب کا یا باقی تمام مذاہب کا فلسفہ کیا ہے؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مذہب کا یا تمام مذاہب کا فلسفہ کیا ہے، اس کا تمام کیا مطلب مذاہب ہوا؟ کا، اور پھر تمام مذاہب میں اسلام کا فلسفہ۔ ظاہر ہے کہ ہم نے تو اسلام کی انہیں بات کرنی ہے، یہودیت کی طرف نہیں لے کے جانا۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام نہیں قبول نہیں نہیں، کرتا، دوسرا کوئی مذہب قبول مثال کرتا ہے، کے تو طور اس پر کو بھی آپ مثال کے طور پر ایک ملحد سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مذہب مانتا ہی نہیں ہے، نہ خدا کو مانتا ہے نہ کسی کو مانتا ہے، اور آپ اس کو اسلام کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ اسلام کا فلسفہ کیوں بتائیں گے اسے، یا کسی بھی مذہب کا مطلب فلسفہ کیوں بتائیں گے؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے مطلب ہم اس کو یہ کیسے باور کرائیں گے کہ ہم بحیثیت انسان مذہب ہماری ضرورت ہے اور آپ کو مذہب قبول کرنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شیخ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مطلب اسلام کے اصول یا ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے فلسفے کی بنیاد پر مذہب سمجھایا جائے تاکہ پھر میں اسے کو قبول کروں کہ اس مذہب کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اور وہ کون سا فلسفہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہ مذہب قبول کرنا چاہیے یا کوئی بھی مذہب قبول کرنا چاہیے، اسلام قبول کرنا چاہیے، تو اس مذہب کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اسلامی چیزوں کو نہیں مانتا تو وہ عقل اور فلسفے کو ہی مانتا ہے، تو پھر فلسفے کی بنیاد پر یہ اسے مذہب سمجھائیں گے، تو پھر اس مذہب کا فلسفہ کیا ہے یا تمام مذاہب کا فلسفہ کیا ہے کہ نہیں اس دیکھیں، اصل میں مزمل صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب کا فلسفہ کیا ہے، مذہب کا فلسفہ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، مذہب کی ضرورت وغیرہ کیا ہے یہ الگ بات ہے، مذہب کا فلسفہ تو ہر ایک مذہب کے اندر پورا فلسفہ ہے، ظاہر ہے، لیکن وہ ظاہر ہے ہم ایک ملحد کو تو پورا فلسفہ تو نہیں سمجھا سکتے۔ اب جیسے اسلام کا جو فلسفہ ہے، جس طرح سے کہ اسلام میں کائنات کا کیا تصور ہے، اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے، اسلام میں انسان کا کیا تصور ہے، اس پر تو سالوں لگ سکتے ہیں اس فلسفے پر، یا اسی طرح سے ہندوازم کا فلسفہ اپنا ہے، جو تاؤزم ہے، یا پھر یہ جو کنفیوشسزم ہے، یا پھر بدھزم وغیرہ مذاہب کے باقاعدہ فلسفے ہیں، وہ تو یعنی بہت ایک بھاری چیز ہے نا، وہ تو سالوں میں بیان کی جانے والی ہے، تو ہم کسی ملحد کو تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے ہمارے مذہب کا فلسفہ سمجھے، اور نہیں کسی مذہب کی ہم بنیاد فلسفے پر رکھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مطلب مذہب نہیں مانتا، تو اس کو کس طرح ہم عقلی بنیادوں پر ایک مذہب کی ضرورت سمجھائیں گے؟ جی جی شیخ اچھا، عقلی بنیادوں پر کسی مذہب کو سمجھانا یہ وہی بات ہے کہ سب سے پہلے عقلی طور پر خدا کا وجود ثابت کیا جائے، کیونکہ ایک ملحد ہے نا، تو ملحد تو خدا کو مانے گا تو بعد میں پھر خدا کی جو کا حکم ہے یا جو بھی ہے اس کو تو پھر ماننا پڑے گا اسے نا۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اس کو عقلی بنیادوں پر خدا کو منوانا پڑے گا کہ خدا ہے، اور اس بات کو عقلی طور پر ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اس کے عقلی دلائل کیا ہیں، یہ تو انشاءاللہ ہمارا جب ایتھیزم کے حوالے سے لیکچر آئے گا، جو الحاد کے حوالے سے، تو اس میں انشاءاللہ کچھ دلائل ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کچھ عقلی دلائل ہیں ایسے جو ہم پیش کر سکتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے۔ لیکن یہاں بھی بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو صرف عقلی بنیادوں پر پرکھ بھی نہیں سکتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی ہے، اور میں ان کی اس بات کو بس یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نہ تو اپنی بنیادوں پر وجود ثابت کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کا عقلی بنیادوں پر عدم وجود ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ عدم وجود تو عقلی بنیادوں پر ثابت ہو ہی نہیں سکتا نا، وجود عقلی بنیادوں پر ثابت کریں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کی ذات کا ہم نے اپنی عقل کے ذریعے سے ادراک کیا، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو ماورائے عقل ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ کے وجود کے عقلی دلائل ہم دیں گے، عقلی دلائل ہم وجود کے دیں گے،
اور وہ کئی دلائل ہیں، جیسا کہ دلیل جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تو دلیل 3-4 قرآن مجید نے بھی ذکر کی ہیں، دلیل الہدایت ہے، دلیل التسویہ ہے، دلیل التقدیر ہے، دلیل الخلق ہے، یہ باتیں انشاءاللہ اسی میں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ اور کئی ہیں، جیسے علت و معلول کی دلیل ہے، اسی طرح سے ایک دلیل جو 3-4 ہم نے وہ لیبنیز کے فلسفے میں بھی بیان کی تھی، کہ جس طرح سے جو ایک کائنات کا ڈیزائن، یہ بھی باقاعدہ ایک دلیل ہے۔ اور ان پر انشاءاللہ تفصیلات پھر اسی میں ذکر کریں گے کہ یہ عقلی دلائل ہیں جن کی بنیادوں پر ہم جو ہے وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے یہ دلائل، تو مطلب عقلی بنیادوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل دیں گے۔ بلکہ اس کا تو جو یہ اس کا کیا نام ہے، وہ ڈاکٹر مفتی شمائل ندوی نے جو مکالمہ کیا تھا وہ بہت اچھا ہے، اور اس پر کئی کتابیں بھی ہیں لکھی ہوئی ہیں الحاد پر، جو عقلی ان کے دلائل، یہ جو ہے نا کیا نام ہے ان کا، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے جو ہے تو میرے خیال سے علم الکلام کے حوالے سے، لیکن اس کے جو عقلی دلائل ہیں وہ بہت کام کے دلائل ہیں۔ غالباً اس کتاب کا نام الکلام ہی ہے یا اس طرح کچھ نام ہے۔ ہاں تو صفیہ صاحبہ، ہم مذاق تو نہیں کر رہے، امام راضی نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک اور بات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہے، اس کے جو دعوات ہیں، ان دعوات میں امام غزالی کی جو ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، ان دعوات میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے حوالے سے بڑے زبردست دلائل ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے، شاید میں نے ذکر کیا بھی تھا کہ مولانا حنیف ندوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو کاندلوی صاحب کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے عقائد اسلام، بالکل، یہ بہت زبردستی ہے، 10 کتاب ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اور کوئی؟ جی صفیہ صاحب، آپ کیا سوال کرنا چاہتی تھی؟ آپ بول السلام کر علیکم لیجیے، لکھ ورحمۃ کر؟ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، کافی عرصہ ہو گیا یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کون سی کتاب سے پڑھا تھا۔ تو وہ کتاب یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر مبنی تھی۔ تو واقعہ یہ تھا کہ امام رضی رحمہ اللہ نے جب یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی وجہ سے یعنی کہ قرآن کریم سے 1000 آیات جو ہے جمع کی، تو جیسے ہی نا یہ جب آیات جمع کر چکے تو باہر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو نا اس چیز کا پتہ چلا، تو وہ آپ ایک کی آواز چرخہ کافی کاٹ۔ کمزور آ رہی ہے، آپ نے ہیڈ فون تو نہیں لگایا ہوا؟ جی جی، آپ ہیڈ فون ہٹا کر ذرا بات کیجیے، پھر آواز صاف ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ واقعہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں نے پڑھا ہے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے کون سی کتاب سے پڑھا تھا، لیکن وہ جو کتاب تھی وہ تو اللہ کی وحدانیت پر مبنی تھی۔ تو واقعہ یہ تھا کہ امام رضی رحمہ اللہ نے 1000 آیات جو ہے توحید پر جو مبنی تھیں ان کو قرآن کریم سے جمع کیا۔ جیسے یہ جمع کر کے یعنی کہ باہر نکلی تو ایک عورت تھی، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ تو انہوں نے امام رضی سے کہا کہ امام رضی نے کہا کہ عورت سے گفتگو کی کہ میں نے یہ یوں آیات جمع کی۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے تو اللہ کو پانے کے لیے 1000 آیات لکھی ہیں، جبکہ میں نے ایک چرخے سے ہی اللہ کی ذات کو پہچانا۔ تو وہ کہتے ہیں کیسے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب دیکھیں گے چرخہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں کافی اپنی جوانی سے اس کو چلا رہی ہوں، اور یہ خراب نہیں ہو، اگر یہ 2 ہاتھوں میں ہوتا تو یہ خراب ہو جاتا۔ تو یہ جو دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے، تو یہ اگر 2 خدا ہوتے تو اس نظام نے درم برم ہو جانا تھا۔ یہ جو نظام ہے پوری ترتیب کے ساتھ جیسے کہ چلتا جا رہا ہے، تو یہ اسی چیز کی دلیل ہے کہ اس کو جو چلانے والا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔
بالکل، یہ تو سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر یہاں زیادہ معبود ہوتے تو اس کا نظام درم برم ہو جاتا۔ قرآن کریم نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس طرح کے دلائل پیش کیے ہیں، تقریباً تین چار ہیں۔ ایک تو یہی ہے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زیادہ الہ ہوتے کائنات کا نظام درم برم ہو چکا ہوتا۔ کہ کائنات کا نظام منظم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ خدا نہیں ہے۔ دوسرا ہے، آ، دوسری آیت ہے کہ اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، یہ ایک آیت ہے، پوری آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، یعنی کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں سے پھر عرش ایک تخت اس کو تسلیم کیا جائے، مطلب ایک تخت کا تصور دیا جائے، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ اس تخت پر، تخت شاہی پر وہ بیٹھے، تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا، اور خداؤں کے درمیان کیا ہوتا؟ جھگڑا ہوتا۔ تو جب نہیں ہے ایسا کچھ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ خدا ہیں اور نہ ہی جھگڑا ہو رہا۔ اچھا، پھر ایک اور ہے اللہ اعلیٰ، یہ آیتیں میرے ذہن میں کیوں نہیں آ رہی، مطلب اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ایک خدا دوسرے کے نظام کو درم برم کرنے اور اپنا نظام قائم کرنے کے لیے دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ہے، اور عقلی دلائل جو ہم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مانیت الجم اور مانیت الخلف وغیرہ، یہ منطقی وہ اصطلاحات ہیں، اس حساب سے یہ دلیل بنتی ہے کہ دیکھیں نظام درم برم نہیں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ معبود ہوتے تو نظام درم برم ہوتا، نہیں ہے، نظام درم برم نہیں ہے، زیادہ معبود نہیں ہے۔ یہ مطلب قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ مثلا میں چرخہ چلا رہی ہوں اور اس کو میں چلا رہی ہوں، تو یہ دلیل بن جاتی ہے وہ علت معلول والی یا سبب مسبب والی، جو ہمارے مسلم فلاسفہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کافی زیادہ، کہ وہ والی دلیل بھی بن جاتی ہے۔ باقی دلائل پر تو انشاءاللہ وہ الہاد والے لیکچر میں ہوگی بات۔ اچھا، قیام پاکستان کے حوالے سے جو علماء کی آراء تھی وہ تو انشاءاللہ قیام پاکستان کے حوالے سے جو علماء کی آراء تھی، جو ابھی مزمل صاحب نے جو کتاب ترتیب دی ہے، علامہ زاہد راشدی صاحب کی کتاب، آپ وہی پڑھیں تو انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میری ناقص آراء سے وہ علامہ زاہد راشدی صاحب کی مفکرانہ آراء زیادہ اچھی ہوں گی۔ اور جہاں تک بات یہ کہ کئی شخصیات نے کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان الگ ہو گیا تو اس میں یہ کچھ ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مولانا ابوالکلام آزاد کے حوالے سے ایک کتاب ہے، جس کتاب کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا، یہی کتاب کا نام یہی ہے۔ اس میں ان کے کچھ اقوال ذکر کیے گئے، جن میں سے ایک قول یہ تھا کہ مسلمانوں، مجھے پورا میں مطلب ایک جسے کہتے ہیں اپنی فراست سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان جدا کر دیا گیا، پاکستان کے نام سے ملک الگ کر دیا گیا، تو مغربی اور مشرقی دو خطے ہوں گے اور نام ایک ملک کا ہوگا، لیکن 24 سال سے زائد یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اور واقعی فکس 24 سال کے بعد بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹا ہے، ابوالکلام سے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں مسلمان تو ہوں گے لیکن اسلام زندہ نہ رہے گا۔ اسلام زندہ نہ رہے گا سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ زندہ ہی نہیں رہے گا، مطلب نافذ نہیں ہو سکے گا۔ جبکہ ہندوستان میں اسلام پسند بہت زیادہ ہوں گے لیکن مسلمان بیچارے کمزور ہوں گے۔ تو ایسا ہی ہے، آج دیکھ لیں آپ۔ اور ایک تیسری کوئی بات بھی کہی تھی، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ ابوالکلام کی کتاب پڑھنے کی ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے مفکرین نے اپنے حساب سے باتیں کہی تھی اور ایسا ہوا بھی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک مسجد کے آغاز میں بات جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد کہاں بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، لیکن جب بن جائے تو پھر اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ملک بن گیا تو اب یہ ملک ہمارا
ایمان کا حصہ ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا تو ہمیں وہی کرنا ہوگا. عرب اسرائیل نہیں بلکہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، ایران اسرائیل کی جنگ پر کیا کہا جائے. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ویسے میرا ارادہ اس سال، مزے کی بات یہ کہ میرا ارادہ تھا فلسفہ کے بجائے اسلام کا نظام حکومت و سیاست وغیرہ والا سبجیکٹ لینے کا میرا ارادہ تھا. تو اسی میں میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ بین الاقوامی سیاسیات وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بات چیت ہوا کرے گی. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ اگر لیا جائے تو وہ ایک بہت لمبا ہو جائے گا اور اس کا حق ادا نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا یہ کہ حضرت استاد مولانا فضل الحادی صاحب، ظاہر ہے ان کا تجربہ اور ان کا لیول اور ہے، تو ان کا ارادہ بھی تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے وہ اپنے لیے منتخب فرمایا. اس وقت 3 ایسی طاقتیں ہیں، یا 3 ایسی قومیں کہیں، یا 3 ایسے ممالک ہیں، بلکہ تینوں بات ہیں، جو اپنے لیے جن کا ایک خاص ہدف ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کر. ایک ہے اسرائیل، ملک اسرائیل، قوم یہود، اور ان کا ہدف ہے گریٹر اسرائیل، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا اور گریٹر اسرائیل بنانا، جس میں مصر کے کئی علاقے، یہ شام، لبنان، فلسطین وغیرہ، یہ سب کچھ بیچ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. دوسری قوم ہے اہل تشیع، ایرانی. ملک ہے ایران، قوم ہے ایرانی، اور ان کا ہدف ہے دولت فاطمیہ کا احیاء. یہ دولت فاطمیہ عباسی دور میں مصر میں میرے خیال سے کچھ 200 سال تک رہی ہے. علامہ زاہد قریشی صاحب کی اس پر بڑی اچھی 1-2 تحریریں ہیں کہ دولت فاطمیہ کیا تھی. اگر کسی کا ذوق ہوا تو مجھے بتا دیجیے گا، وہ بھی انشاءاللہ نکال کر آپ کو بھیج دوں گا، وہ پڑھیے گا. دولت فاطمیہ کو عثمانیوں نے ختم کر دیا تھا. جب مطلب عثمانیوں نے، سلطان سلیم اول نے جب مصر پر حملہ کر کے جو انہوں نے عباسی خلفاء سے جو خلافت لے لی تھی، تو اسی موقع پر انہوں نے جو ہے یہ دولت فاطمی بھی ختم کر دی تھی. اب ایرانیوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم دولت فاطمیہ کا احیاء کریں، اور اس کے لیے ان کا ٹارگٹ ہے یہ اس سے ایران سے لے کر فلسطین وغیرہ تک، مطلب یہ ایک پوری ایک پٹی بنتی ہے ایران سے نا، مغربی سائڈ پر ایک پوری پٹی بن جاتی ہے، ایران ہے غالباً بیچ میں یہ جو جارجیا، جارڈن جس کو کہتے ہیں، نہیں جارڈن نہیں، جارجیا، ہاں، یہ اسی طرح سے شام، فلسطین، اردن، لبنان، اور حتیٰ کہ اسرائیل بھی، یہ ان کا ارادہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے لبنان میں اپنا بہت اثر و رسوخ حاصل کیا ہے. اور یہ جو لبنان کی جو حزب اللہ ہے نا، یہ پوری شیعوں پر مبنی جماعت ہے، وہ جو مجاہدوں کی جماعت ہے حزب اللہ لبنان کی. اسی طرح سے شام میں انہوں نے بشار الاسد کو بٹھا دیا تھا. عراق پر تقریباً پورا ان کا کافی زیادہ کنٹرول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی طرح سے فلسطین کی حمایت کر کے اسرائیل کو شکست دی جائے تو فلسطین خود بخود ہمارے قبضے میں آئے گا، اور پھر ہم مطلب اسرائیل کو جب شکست دیں گے تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے. جب یہ علاقے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم اپنی دولت فاطمیہ کا احیاء کر لیں گے. لیکن ان بیچاروں کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک ہی کوشش ہے. تیسری قوم ہے ترک، ملک ہے ترکی، قوم ہے ترک، اور ان کا ارادہ خلافت عثمانیہ کا دوبارہ احیاء. اس کے لیے یہ بیچارے بہت کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو رجب طیب اردگان لوگوں کا پورا جو گروہ ہے، ان کی اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو بیچاروں پہ بہت عروج و زوال آیا ہے، بلکہ عروج کم ہی آیا، زیادہ زوال آتا رہا ہے یہ رجب طیب لوگوں پر. ان سے پہلے کچھ لوگ گزرے تھے، عدنان مہندریس تھا، بعد میں شیخ یاسین تھے، اور ان کے بعد یہ رجب طیب ہے. ان کی کوشش یہ ہے، اور اسی لیے انہوں نے بشار الاسد
کو شام سے اس کا انخلا کرنے کے لیے شامی محمد الجولانی وغیرہ کا باقاعدہ جو ہے ساتھ دیا تھا. تو اچھا ان کی یہ کوشش ہے، لیکن یہ بیچارے پھنسے ہوئے کس میں ہیں؟ جو خلافت کے خاتمے کے وقت برطانیہ نے مصطفیٰ کمال پاشا کے ساتھ جو معاہدات کیے تھے، ان معاہدات میں یہ بیچارے جکڑے ہوئے، ان سے فی الحال نکل نہیں پا رہے، ورنہ یہ ابھی تک کم از کم زیادہ نہیں تو ترکی میں اپنی خلافت کا اعلان کر ہی دیتے. بہرحال یہ اس ان تینوں کی اس کشمکش میں جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے. اور جو عرب اسرائیل نہیں، جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے نا، تو اس میں یوں سمجھیے کہ دونوں اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ نہ تو ایرانی اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، اور نہ ہی یہودی جو ہیں وہ یہودیت کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ اپنی سہولیت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور یہ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایران جو ہے یہ اپنی دولت فاتحیہ کے لیے لڑ رہے ہیں. باقی امریکہ کی جہاں تک بات ہے، وہ ایران کو جو ایٹمی طاقت وغیرہ بننے سے روکتا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اصل نقصان اسرائیل کا ہی ہے. اس لیے وہ مطلب اسرائیل کی وجہ سے جو ہے نا وہ ساتھ ایران کو مارتا ہے. یہ بیچ میں ایک اور سوال آیا تھا. ہاں لو، یہ بالکل وہی جو بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کو ایک اصطلاحات کے ساتھ پیش کر دیا. یہ عظیم اللہ صاحب نے یہ وہی دلیل پر بات کر رہے ہیں. جی کسی اور کا سوال؟ مفتی حسان ادریس صاحب آج جو ہیں بالکل خاموش ہیں، اللہ خیر کرے. سر جی کیا بتاؤں، آج دل کو تھوڑی سی نا ٹھوکر لگی ہے کہیں سے نا، اس وجہ سے تھوڑی سی وہ خاموشی. ویسے ہی مطلب تھوڑی سی آج امید لگائی تھی کسی سے، وہ امید ٹوٹی ہے، جس وجہ سے تھوڑی سی نا وہ بس خاموشی سی ہو گئی ہے. اچھا، اللہ خیر کرے. ہم سے تو کوئی امید نہیں لگائی تھی. نہیں آپ تو عظیم آدمی ہیں، آپ سے نہیں، ویسے ہی مطلب کسی سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بہرحال اس پر پورا وہ ادب جو ہے سامنے آ جاتا ہے، لیکن جی ویسے یہاں ہی. خاموش رہنے دو. جی پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. تو آپ اپنی گفتگو فرمائیں. آپ کے ارشادات عالیہ سے ہم مستفید ہونا چاہیے یقیناً. میں تو سر اس وقت سامنے کی حیثیت سے ہوں اور بڑا انجوائے کر رہا ہوں، سن رہا ہوں آپ کی علمی جو ہے نا اس باتوں سے مستفید ہو رہا ہوں. سوالات دیکھ رہا ہوں استغفر اللہ. گروپس میں، اور سوالات کر بھی رہا ہوں، یعنی کہ ان کو دیکھ رہا ہوں جو لکھے ہوئے ہیں. جی حضرات اور بس اچھا سوچیے کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک اور بات شروع کرتے ہیں. صفیہ نور صاحبہ، عائرہ علمی صاحبہ، لائبہ نور صاحبہ، ذکیہ مصطفیٰ صاحبہ، آپ سب بھی اپنے سوالات پیش فرما سکتی ہیں. وحید اقبال صاحب ہیں، مفتی حسان صاحب ہیں، مزمل ہے، عظیم اللہ صاحب ہیں، اور احمد فدا صاحب ہیں. احمد فدا صاحب آپ بھی کچھ فرما سکتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے نا. آپ لکھنے کے بجائے نا بول کر ہی سوال کیجیے، کیونکہ آگے ذرا وقت ہمارے پاس شارٹ ہے. آگے میری کلاس ہوتی ہے 9 سے پہلے پہلے، تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ آپ کہیے. جی استاد محترم، جو میرا زیادہ ذوق ہے وہ تو اللہ کی وحدانیت اور ان کی بڑائی پر، یعنی کہ یہ ذوق ہے، اور میں مطالعہ بھی زیادہ انہی چیزوں کا کرتی ہوں. تو کچھ وقت پہلے ہی یعنی کہ میں نے یہ واقعہ بھی پڑھا تھا، جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، تو وہ ایک جگہ واز فرما رہے تھے، اور واز کے دوران انہوں نے کہا کہ لوگوں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یعنی کہ اس جملے کو نا انہوں نے 3 سے 5 مرتبہ دہرایا. تو ایک خاتون تھی، وہ سن رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کمرے کی جو کھڑکی تھی نا، کھڑکی کھول کے کہا کہ
اے حسن، شکر ہے کہ تم نے نا اللہ کا ہمیں تعارف یوں بھی کروایا ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے، لیکن آج تم نے بتایا ہے کہ اللہ کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور دروازہ وہی کھٹکھٹایا جاتا ہے جو بند ہوتا ہے، اور اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو اب یہی چیز، اور ویسے بھی یعنی کہ کئی بیانات میں یہ چیز میں نے سنی، اور بھی یعنی کہ کئی کتابوں سے پڑھا کہ جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ کھلتا ضرور ہے. تو پھر یعنی کہ اگر ان دو چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ پھر کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی اعتقادی نوعیت کیا ہے، کہ کیا ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ خدا کا در بھی ہوتا ہے، دروازہ بھی ہوتا ہے، وہ بند بھی ہوتا ہے، وہ کھلتا بھی ہوتا ہے. اس کی ایک ہوتا ہے اعتقادی نوعیت، اور ایک ہوتی ہے اس کی اصلاحی یا متصوفانہ نوعیت. تو تصوف وغیرہ کی صورت میں پھر تو ہم تشبیہات، استعارات اور پھر اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو ہم مطلب اب کون سا حسن بصری حقیقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس خدا کا کوئی دروازہ ہوتا ہے اور وہ بند بھی ہوتا ہے اور وہ کھٹکھٹانے سے کھلتا بھی ہے. مطلب وہ تو استعارات استعمال کر رہے تھے، تشبیہات استعمال کر رہے تھے. مثلا یہ کہ جب کوئی انسان خدا کے مطلب در پہ نہیں جاتا تو اس کا دروازہ اس کے لیے بند رہتا ہے. جب کوئی جانا چاہے اور جا کر کھٹکھٹاتا ہے تو خدا اس کے لیے در کھولتا ہے. مطلب یہ ایک تشبیہ ہے، ٹھیک ہے. اعتقادی بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو دیکھیں، اعتقادی بنیادوں پر ہم کچھ بھی خدا کے لیے کہیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی خدا کا ایک تصور ذہن میں کرتے ہیں تو فوراً ہم اس کے حوالے سے کوئی جب بات سوچتے ہیں تو بات سوچتے ہیں ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اور مادے کی بنیاد پر. ہمارے سامنے جو بھی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے مادی بنیادوں پر ہو رہا ہے. مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں پر، اگر انسان نعوذ باللہ اگر خدا کے لیے ہاتھ کا تصور کرے تو انسان کس طرح کا ایک مادی ہاتھ کا تصور کرے گا؟ اس کے سوا اس کے ذہن میں کچھ آ ہی نہیں سکتا. سمجھ آ گئی؟ مادی ہاتھ کا تصور کر رہا ہے. یا پھر ہم یوں ہی کہیں کہ خدا کا در، تو ہم فوراً ایک مادی در جو ہے، ایک مادی دروازہ جو ہے، ایک مٹیریل کا دروازہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ متصور ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اللہ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود مادی ہے ہی نہیں، وہ تو مادے سے ماورا ہے. تو جب مادے سے ماورا ہے تو پھر اللہ کے لیے جو بھی صفات متشابہ استعمال ہوتی ہیں تو ان پر ہم صرف ایمان ہی رکھ سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے ادراک میں نہیں لا سکتے، کیونکہ ہمارے ادراک میں لانے کے لیے چیزوں کا مادی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز مادی نہیں ہے تو اس کا ادراک نہیں ہے. ادراک ہاں یہ ہے کہ مثلا ہم فرشتوں کو جانتے ہیں یا پھر وہی کو مانتے ہیں، یہ حالانکہ یہ چیزیں مادی نہیں ہیں لیکن ان کو بھی ہم مانتے ہی ہیں، ان کا ادراک تو ہم نے نہیں کیا ہوا نا. تو وہی بات ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ مادی وجود نہیں ہے. کیسا وجود ہے اللہ ہی جانتے ہیں. جب اللہ کے وجود کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوگا کہ وہ مادی نہیں ہے تو پھر اس کے متعلق کوئی بھی جب ایسی بات آتی ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے مادے پہ پرکھیں گے کہ ہم اس کو مادی بنیادوں پر نہیں دیکھ سکتے. پھر وہ سارے کے سارے خود بخود سوالات ختم ہو جاتے. ویسے آپ اللہ کی وحدانیت وغیرہ کے حوالے سے یہ اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو ایک تو یہی امام غزالی کی جو اقتصاد ہے آپ اسے لازمی دیکھیے. وحدانیت پر انہوں نے بہت زبردست دلائل دیے ہیں اور عقلی دلائل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت پر ایک تو ایسے موقع پر بہت ساری چیزیں ذہن سے غائب بھی ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں خدا کی طرف سے خود بخود آتی بھی ہیں. الاقتصاد فی الاعتقاد اس کا پورا نام ہے، الاقتصاد فی الاعتقاد. اس میں کچھ دعوات ہیں. دعویٰ میرے خیال سے عاشرہ توحید کے حوالے سے ہے، اور امام راضی کی ایک کتاب تھی اس کا ذہن سے نام اتر گیا، اور ایک امام ابو منصور ماتوریدی کی، اس کا تو میرے خیال سے نام ہی کتاب التوحید ہے. یہ آپ دیکھ سکتی ہیں. پھر یہ ادریس کاندلوی صاحب کی جو ہے عقائد اسلام، یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی اسلام اور عقل، یہ دیکھی جا سکتی ہے. یہ کتابیں بڑی اچھی ہیں.
اچھا جی، اور کسی کوئی سوال ہے؟ اچھا، ہم پھر یہ بات کریں گے، میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے احمد فدا صاحب سے سوال ہے. آپ شیخ اپنا ذوق بتائیے. اچھا، آپ لوگ تو ابھی تک کون سے سوال ہوئے ہیں؟ ایک ایک دو سوال سیاست کے حوالے سے ہوئے جو پاکستان وغیرہ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اسرائیلی جنگ وغیرہ کے حوالے سے. ایک باقی کچھ سوالات جو ہوئے ہیں وہ الحاد کے حوالے سے ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوئے، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. مذہب، ادب، فلسفہ، تاریخ، تہذیب، جغرافیہ، فلکیات، یا کوئی بھی آپ کسی بھی سلسلے میں. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کا اس طرف ذوق نہیں ہے. بہرحال احمد فدا صاحب، آپ بتائیے گا آپ کا ذوق کیا ہے، کس میدان میں آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں؟ احمد فدا صاحب. چلیے دوسرے نمبر پر عائرہ علوی صاحبہ ہیں، آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاد صاحب، مجھے تحریر نگاری، صحافت، سیاست، قرآن و سنت، حالات حاضرہ، ان کا بہت ہے ذوق. اچھا، آپ سے تو انشاءاللہ ہماری تفصیلی بات ابھی ہونی بھی ہے. میں اس دن آپ کے والد صاحب آئے تھے، آپ نے ہی تشریف لا سکی تھی. انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں جلدی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ. انشاءاللہ. تو باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ سے اسی وقت ڈسکس ہو جائیں گی. آپ کے حوالے سے تو خیر مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کیا مطلب آپ کا کیا ذوق ہے. تو بہرحال کوئی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوتی ہے. جی، Sure. یہ ذکیہ مصطفیٰ صاحبہ، آپ اپنا ذوق بتائیے گا. اچھا، اس دن بھی غلطی ہوئی آپ کو. بعد میں مجھے اندازہ احساس ہوا کہ آپ کو آپ کے والد کے ہمراہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے جس طرح سے دوست احباب نے بتایا تھا کہ اس حساب سے پھر مجھے لگا کہ شاید یہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا. لیکن چلیں انشاءاللہ اگلی بار دن کی رہی. جی، صفیہ نور صاحبہ، آپ بتائیے. جی فادہ محترم، میرا جو ذوق ہے وہ تو تفسیر ہے اور سیرت، اور سب سے بڑا جو سب سے یعنی کہ جو مقدم ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی پہ، یعنی کہ ایسے واقعات اور آیات وغیرہ، یعنی کہ یہ چیزیں ادبر ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ یہ چیز، اور ہر چیز کو نا ایک مختلف نگاہ سے دیکھنا، یعنی کہ ہر انسان کا جو دیکھنے کا نظر ہوتی ہے، جو اس کا زاویہ ہوتا ہے تو وہ مختلف ہوتا ہے. جو میرا زاویہ ہوتا ہے تو وہ دیکھنے کا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے باقی چیزوں سے. یعنی کہ وہ ایک باریک بینی سے، یعنی کہ یہاں سے ایک سبق کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو کس جگہ پر کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے. اور شاعری سے مجھے بہت لگاؤ ہے. شاعری کا فن شاعری سے آپ کی واقفیت ہے؟ نہیں، واقفیت تو نہیں ہے، یہ ہے کہ اشعار سے تو مجھے بہت یعنی کہ یاد بھی ہیں، اور اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ میں صرف شعر ایک دفعہ ایک نظر دیکھ بھی لوں یا پڑھ لوں تو مجھے وہ فوراً یاد ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی مجھے بھولتا بھی نہیں ہے. شاید ذوق ماشاء زیادہ اللہ. ہے، دلچسپی زیادہ ہے، یا کیا، میں ایک نظر صرف دیکھ بھی لوں نہ بھی پڑھوں تو مجھے فوراً سے یاد ہو جاتا ہے اور کبھی بھولتا نہیں ہے. اچھا، یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ ساتھ فن بھی سیکھ لیں. فن میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک تو فن میں اوزان بھی ہوتے ہیں اور دوسرا چیز ایک تخیل بھی ہوتا ہے. بلکہ شاعری دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اوزان اور تخیل. تخیل تو مطلب خدا کی طرف سے، اور پھر ساتھ مطالعہ اور بہت زیادہ مشاہدہ وغیرہ سے آ جاتا ہے. تو دوسرا جو اذان وغیرہ یہ باقاعدہ فن ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اور اللہ کے فضل سے، یہ میں نے شاید پہلے بھی بات ذکر کی ہوگی، ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں
کہ یہ جو فن شاعری کی کتاب ہے، درس نظامی میں بھی ہے، متن الکافی کے نام سے۔ متن الکافی کے دو فنون ہیں، ایک پہلا جو ہے وہ علم العروض ہے، اور دوسرا حدیث کو بہت سارے لوگ علم العروض پڑھتے ہیں، عروض نہیں ہوتا، یہ عروض ہوتا ہے ان کے زبر کے ساتھ۔ ایک علم العروض ہے اور دوسرا علم القوافی ہے۔ جو علم العروض ہے یہ میں نے صرف 4 گھنٹوں میں پڑھا ہوا، الحمدللہ، صرف 4 گھنٹے، اور باقاعدہ اس پر پھر کام کیا ہے، اور پڑھا بھی استاد مولانا فضل الحادی صاحب سے۔ بلکہ اچھا، اس دن میں عرض بھی کر رہا تھا، میں نے استاد مولانا فضل الحادی صاحب سے الحمدللہ بہت کچھ پڑھا، بلکہ یوں کہیے کہ آدھا ان سے پڑھا ہے اور آدھا باقی دنیا سے۔ ان سے مختصر المعانی میں نے مکمل پڑھی ہے، ان سے میں نے شرح العقائد مکمل پڑھی ہے، ان سے میں نے متن الکافی تو 3-4 مرتبہ میرے خیال سے پڑھی ہے، ان سے میں نے سراجی کے اسباق پڑھے ہیں، ان سے میں نے جو ہے وہ مشکات پڑھی ہے، ان سے میں نے ہدایت النحو پڑھی ہے، ان سے میں نے شرح تہذیب پڑھی کیا، بلکہ الحمدللہ الذی ہدانا سوا طریق وجعل لنا التوفیق غیر رفیق، یہ تو ایک پاؤ سے زیادہ زبانی یاد تھی۔ اسی طرح سے ان سے میں نے قافیہ کا ایک بہت بڑا حصہ پڑھا ہے، ان سے میں نے البلاغت الواضحہ کا کافی حصہ پڑھا ہے، اصول الفقہ میں کافی ساری چیزیں پڑھی ہے، قرآن کریم کی جو تفسیر کے عناوین القرآن کے نام سے ایک چیز پڑھایا کرتے تھے وہ پڑھی ہے، اور یعنی پھر اسی طرح سے یہ جو علم العروض میں تو میں نے ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوا ہے، جغرافیہ میں، اور اسی طرح سے فلکیات، تفہیم الفلکیات میں نے ان سے پڑھی ہے، باقاعدہ سیکھی ہے، اور وہ الحمدللہ صرف 3 دنوں میں نے ان سے سیکھی ہے تفہیم الفلکیات، اس پر کام بھی کیا ہے ساتھ پھر۔ اور یہ جو علم العروض ہے، بلکہ پوری یہ متن کافی، اس کی میں نے پھر مولانا عبد القدوس کارن صاحب کے لیے رحمہ اللہ، ان کے لیے میں نے شرح بھی تیار کر دی تھی، لیکن افسوس کہ وہ بیچارے بیمار تھے اور اس کے بعد فوت ہو گئے، وہ شرح ابھی تک چھپ نہیں سکی۔ میرے خیال سے 160 صفحات کے لگ بھگ اس کے شرح کے صفحات ہیں، تو آپ بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس ساتھ اگر یہ فن سیکھ بھی لیں تاکہ خود تخلیق کر سکیں۔ اور مجھے یاد دہانی کرا دیجیے گا، ہمارے کراچی میں ایک بہت اچھے دوست ہیں، دارالعلوم کراچی کے فاضل، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہو، فیس بک پر عبدالوہاب سحر قاسمی نام ہے ان کا، تو وہ سکھاتے بھی ہوتے ہیں، کبھی یہ سر موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ کا داخلہ وغیرہ کرا دیں گے۔ اور باقی جو جس طرح سے آپ نے ذوق بتایا نا، اس کو آپ اس میں نا اسپیشلسٹ بننے کے لیے سب سے پہلے ایسا کریں کہ آپ اس کو کا کوئی خاص زاویہ پکڑ کر نا اس پر تحقیق کریں، اور تحقیق کا آسان طریقہ یہ بھی، اگر آپ کے پاس مصروفیت ہے تو آپ اس کے حوالے سے اپنے پاس کتابیں مثال کے طور پر رکھیں، 3-4-5 دن تک مثال کے طور پر آپ اس کا روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں، اور آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، مطالعہ کریں، آج پڑھا کل پڑھا، مثلا سوتے وقت پڑھ لیں، یا کوئی بھی جو آپ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت میں آپ تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں۔ چھٹے دن آپ وہ سارا جو آپ نے مطالعہ کیا تھا اس کو آپ اپنے پاس خلاصے کی شکل میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس سے کچھ ایسے نکات اپنے پاس لکھ لیں کہ جو آپ اپنی تحقیق میں شامل کرنا چاہیں۔ تو اس طرح سے یہ چھٹے دن جو آپ کا لکھا ہوا ہوگا نا، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہفتے میں جو مطالعہ کیا تھا اور اس کا آخر میں نچوڑ لکھا، وہ صرف 3 صفحات بنتے ہیں، دوسرے ہفتے کے 3، تیسرے ہفتے کے 3، چوتھے ہفتے کے 3، ایک مہینے کے 12 ہو گئے، اچھا 2 مہینے کے 24، 3 مہینوں کے 4 مہینوں کے 48، اور 4 اور 4 8 مہینوں کے 48، اور 48 96، 8 مہینوں کے 96، اور مزید اوپر 48 شامل کر لیں تو جو ہے 12 مہینوں کے 144 صفحات آپ کا کتابچہ تیار ہو جائے گا ایک سال میں۔ یہ طریقہ بالکل ایک آسان طریقہ ہے جی۔ احمد فدا صاحب آپ آ گئے ہیں، سن رہے ہیں ہماری بات؟ جی شیخ میں سن رہا ہوں بات۔ جی، ہم یہ سوال ہم نے کیا تھا آپ سے کہ آپ کا ذوق کس حوالے سے؟ بس مختلف ذوق ہیں، ایک تو میں تدریس بھی کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اس میں پھر اپنے ذوق کی چیزیں، علوم عالیہ کے اندر جو ہے وہ حدیث کا مجھے شوق ہے، حدیث، اصول حدیث، اور
جو علوم عالیہ ہیں یعنی کہ بنیادی فنون ہیں ان میں منطق اور نحو جو ہے وہ زیادہ شوق ہے اس کا، اور الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہوں شرح تہذیب اور ہدایت النحو مستقل تدریس میں ہے میری۔ آپ کی تدریس نصرت العلوم میں ہے نا؟ ہاں جی، نصرت العلوم میں ہے میری تدریس۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی فراغت گزشتہ سال ہوئی ہے یا اس سے پچھلے سال ہوئی تھی؟ اس سے پچھلے سال ہوئی تھی، 2024-25 کی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرے جو عصری علوم ہیں ان میں الحمدللہ میری بی ایس میتھ ہے، تو میتھ کے ساتھ لگاؤ بھی ہے، شوق بھی ہے، تو عصری علوم میں مستقل ساتھ پڑھتا رہا ہوں میں، اس میں میتھ الحمدللہ اس پہ عبور بھی ہے کافی حد تک، اور پڑھاتا بھی ہوں ساتھ ساتھ۔ مفتی عثمان صاحب آپ کے چچا ہیں نا؟ نہیں، وہ خالہ زاد بھی ہیں اور برادر ملا بھی ہیں، بہنوں ہی مطلب۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، پھر تو آپ کا ذوق ظاہر ہے میتھ وغیرہ کے حوالے سے بڑا اچھا ہوگا، تو یہ بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے حدیث میں کوئی کام وام کیا ہے؟ حدیث میں الحمدللہ دورہ حدیث جب کر رہے تھے ہم، تو اس وقت مطلب مطالعے کے طور پر اور کافی چیزوں کو پڑھا تھا، اور مستقل طور پہ حدیث کا مطالعہ میں اپنا رکھتا ہوں اساتذہ کے مشورے کے ساتھ، حاجی فیاض صاحب کے مشورے کے ساتھ جو ہے نا۔ اس وقت ابو داؤد میرے مطالعے میں چل رہی ہے مستقل طور پہ، اچھا ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا روزانہ کی بنیاد پہ یا اگر ناغہ ہو جائے تو 3-4 دن یعنی کہ 8-9 حدیثیں پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں پھر ساجی مولانا زاہد الرائی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی شرح کو ساتھ نہ رکھیں بلکہ حدیث پڑھیں، اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی نقطہ آ رہا ہے حدیث پڑھنے سے بغیر کسی شرح کے، تو اس نقطے کو جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے 5-5 6-6 جو ہیں نکات وہ نکل جاتے ہیں، تو اس کو میں پھر ساتھ نوٹ کر لیتا ہوں اسٹیکی نوٹس پہ نا۔ یہ بہت اچھا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ میں بھی کچھ اسی طرح کی بات عرض کرنے لگا تھا کہ پہلے میں نے کہا کہ پوچھوں گا کہ کیا آپ اس کی شروعات وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ مشورہ دوں گا کہ آپ خود مطلب حدیث سمجھ کر جو آپ کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں تو وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کریں، تو یہ اچھا ہو گیا کہ حضرت شیخ صاحب نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ استاد جی یہی فرماتے ہیں مطلب آپ کسی حنفی عالم کی شرح کو پڑھیں گے تو وہ حدیث کو حنفیت پہ فٹ کرے گا، کسی شافی یعنی کہ عالم کی شرح کو پڑھیں گے تو وہ حدیث کو شافیت پہ فٹ کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اس کے لیے بہترین حدیث کے جو مطالب ہیں، اور اس میں امام نووی کی شرح اچھی ہے تو مسلم شریف کی، اس میں توجیحات اور یہ چیزیں بہت حد تک حل کی جاتی ہیں، تو کبھی کبھی اچھا، یہ ابو داؤد وغیرہ پر اگر تو آپ کو معاونت کی ضرورت پڑے گی نا ابو داؤد وغیرہ پر، تو یہ جو شیخ زاہد الکوثری یا ابو عبد الفتاح ابو غدہ وغیرہ لوگوں نے کام کیے ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ظاہر ہے وہی شیخ صاحب والی بات ہے کہ حنفیت پر زیادہ ہی فٹ کیا ہوگا، لیکن ان کی جو انہوں نے جو مطالب وغیرہ پر جو کام کیا ہوگا نا، ابن ماجہ پر تو میرے خیال سے ہے، ابو داؤد پر بھی غالباً ہے، یا پھر ابو داؤد پر غالباً شیخ الہند کا بھی کام ہے، یہ دیکھا آپ نے شیخ الہند کا؟ نہیں، ان کا میں نے نہیں دیکھا۔ شیخ الہند کا کوئی حاشیہ ہے غالباً ابو داؤد پہ، یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ اچھا، میں کچھ ٹھیک۔ بولوں یہاں پر استاد صاحب؟ کیا؟ میں کچھ بولوں اس بارے میں؟ ہاں چاہیے۔ جی، حضرت خلیل احمد سہارنپوری کی شرح ابو داؤد شریف کی، اس کے بارے میں حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس پائے کی نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں۔ ہاں حضرت جی، شیخ زاہد رشید سے فرماتے ہیں۔ جی جی۔ البذل ہاں المجہود ہے، وہ وہ بہت اچھی شرح ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مسائل کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اصل ہم حدیث کا مطالعہ اس طور پہ کر رہے ہیں کہ یعنی کہ حدیث سے جو فقہی مسائل نہیں بلکہ جو معاشرتی مسائل ہیں یہ کیسے حل ہوں گے، باقی وہ فقہی مسائل کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لاجواب شرح ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ اب تک جتنی بھی شروحات لکھی جا رہی ہیں اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا جی۔ مفتی حسان صاحب آپ فرمائیے۔ اچھا، ہمارے پاس صرف 4 سے 5 منٹ باقی ہیں، پہلے بلکہ وحید اقبال صاحب آپ بتائیے۔
वही इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। हमारी फील्ड, क्योंकि आपको शुरू में इंट्रोडक्शन कराया था, तसव्वुफ और तज़किया है, तो ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो दावत व इरशाद के साथ ही, जिस तरह हमारे बड़ों की तरतीब चल रही है, तो बस उस हवाले से हमारा फोकस तो सारा पढ़ने का भी और ये तखस्सुस करने का भी, तो सारा फोकस इसी तरफ रहता है कि किस तरह। अच्छा, ठीक। जी जी तसव्वुफ और तज़किया वगैरह में आप फिर किसको ज्यादा वो देखते हैं? जी इब्तदा में तो हमें हजरात ने जो है वो अपने जो अकाबरीन हैं उन्हीं की तालीमात पढ़ाई, उनके हालात। हाँ, बल्कि ठीक है, बल्कि आपका तो बाकायदा अगर किसी के साथ सिलसिला है तो फिर तो जाहिर है वो जिस तरह से आपको चलाएंगे तो वही हिसाब होगा। ठीक है, जी ठीक है। वैसे जो तसव्वुफ पे काम है ना इनका, ये थानवी साहब रहमुल्लाह का या फिर शाह वलील्लाह का और फिर शेख अहमद सरंदी का, बल्कि शाह वलील्लाह ने जो तसव्वुफ में एक तत्वीकी जो कोशिशें की हैं या जो तजदीदी जो उनके कारनामे हैं तसव्वुफ के हवाले से, तो और इसी जी तरह जी से वो बड़ा काम का बहुत अच्छा काम है उनका। थानवी साहब रहमुल्लाह की भी कुछ तसव्वुफ में जो चीज़ें बड़े पाई की चीज़ें हैं, तो जी असल में हजरत हमारे जो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हाफिज पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन अकाबरीन को जो तसव्वुफ था उसको आसान करके इस दौर के लिए, मतलब जो नई नस्ल है उसके लिए काफ़ी आसान करी, क्योंकि तसव्वुफ की इस्तिलाहात आपको पता है काफ़ी मुश्किल भी होता है उनको समझना और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना। अच्छा। अ, जी मुफ्ती हसन साहब। मुफ्ती जी हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रखना। जी सारे मतलब वालेकुम सलाम। जी जनाब, आप अपना ज़ौक़ बताएंगे? सर, मुझे ज़ौक है तैराकी का। आजकल मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ कि एक दो लोगों को ना, जितनी थोड़ी सीखी उतनी सिखा रहा हूँ। स्विमिंग से मुझे बड़ा दिमाग मेरा फ्रेश हुआ। इसके अलावा मुझे शौक है दरस कुरान का, जिसमें तफसीरी ज़ौक है। वो ज़ौक मुझे मिला था डॉक्टर इसरार अहमद साहब से। तीसरा ज़ौक है थोड़ा तहरीकियत का, मतलब रफ़ाई काम करने का, अगर कुछ ना भी हो तो खाली पानी पिलाने का। और पांचवा मेरा है इस मामले में कि लोगों की मदद करना। अगर मदद करने के लिए मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं लोगों के गम सुनता हूँ, उनके दिल की बातों को सुनता अरे हूँ। माशाअल्लाह। और जी, आवाज़ आ रही है? बहुत खूब, बहुत और खूब, बहुत खूब। आखिरी 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 इस पांचवी और आखिरी जो मेरा ज़ौक है, वो नए लोगों को दोस्त बनाना। मतलब उसमें दुनिया को एक्सप्लोर करना, इसमें सैर व तफरीह भी आ गई। और इसके अलावा जो है ना, वो नमाजियों से इख्तलात करना। ये चीज़ मुझे तबलीगी जमात से मिली है कि इख्तलात करना। बिल्कुल। अच्छा, आपके बड़े ज़बरदस्त शौक हैं, कभी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। क्या आपने हम लोगों को दोस्त बनाया? सर मतलब कोशिश तो बड़ी है, लेकिन कोई बन नहीं रहा सी तरह से। ये बात करो शायद। लेकिन ये कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, आप बड़ी अच्छी कंपनी मिली, सब क्लास फेलोज बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। मोहब्बत करने वाले, बात सुनते हैं आपस में ना, तो कभी कभार जी, इज्तिमाई इंफरादी तौर पे गुफ्तगू करने का मौका भी मिल जाता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अजीमुल्लाह साहब, अब्दुल गनी। अजीमुल्लाह साहब, आप से उर्दू में अगर मुश्किल हो तो बेशक आप अरबी में भी गुफ्तगू फरमा सकते हैं। हजरात अस्सलाम आप। वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا تاج راسنا حفظكم ربي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. اشتياقي في النحو والصرف وأيضا في اللغة العربية، ومن الزيادة صحبتكم المباركة، كما نستمر في صحبتكم ونستفيد ونتشرف، وهذا فضل لي كما أظن وأعتقد. ما شاء الله، شكرا لكم. هذا من فضلكم. أولا هذا من فضل الله وفضل ربي، ثم هذا من فضلكم. جزاكم الله خيرا كثيرا في الدارين. وكيف وإياكم الأمور يعني؟ وإياكم. كيف شكرا، جزاكم الله خير. الحمد لله. كل شيء على ما يرام. يعني كيف رغبتك وفي في حسن شعبة التخصص، في قسم التخصص؟ يعني كيف رغبتك؟ ورغبتي وشوقي كثير، ومن هذا يزيد شوقي أن أعرف وأن أحصل المعرفة في الأديان، يعني في 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 أيديولوجي وارفاير الذي تدرسون كل يوم، مثلا الألمانية كوميونيزم، الاشتراكية، وهكذا الرأسمالية كابيتاليزم، وهكذا السوشياليزم. ما شاء الله. يزيد أظن بعض الأشياء قد درسكم دكتور عبد الرشيد العباس. أظن هو قد درسكم بعض الأشياء، ونحن سنبدأ إن شاء الله بعد أيام عديدة تلك الأشياء، خاصة يعني سيكولاريزم وغير ذلك وأمثالها إن شاء الله. ثم إن نستفيد شاء منك ومن دكتور عبد الرشيد إن شاء الله. الله تعالى. شكرا لكم، جزاكم الله خير. ٹھیک ہے احباب، یہ وتقبل الله تعالى عملكم. جزاکم اللہ خیر۔ مولانا عظیم اللہ صاحب یہ اراکان برما سے ہیں، ان کی اردو آتی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن بولنے میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عربی میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آپ سب بھی یقیناً عربی بہت اچھے سے جانتے ہوں گے انشاءاللہ، تو ان کی گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں شروع کریں گے، اپنا سبق ہی شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔